اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خداوند متعال کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ ذی الحجہ کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ اس ماہ میں واقع ہونے والے ایام سے ہمیں نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ کا آغاز کیا قصہ ٹی وی کے توسط سے، جس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو عید قربان کا ایک عظیم واقعہ رونما ہوا، اس میں مومنین کے لیے کیا کیا نصیحتیں ہیں اور کیا کیا وہ علامتیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان اپنے اعمال کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ اور آج جس خاص پہلو کو بیان کرنا ہے وہ ہے خدا کی اطاعت کا جذبہ رکھنا۔ یہ بہت اہم پہلو ہے جو ہمیں عید قربان اور عید الاضحیٰ سے ملتا ہے، کہ اب انسان اپنے اعمال میں خاص ایک نیت کرے کہ جتنے بھی میرے اعمال ہیں اس میں خدا کی اطاعت کرنی ہے، اور جب خدا کی اطاعت کا مرحلہ آئے تو یہ پیچھے نہ ہٹے بلکہ اپنے آپ کو فوراً آگے رکھے۔ عجیب واقعہ ہے، عجیب انداز سے یہ واقعہ ہمیں دکھائی دیتا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا، کہ باپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹا ہے، لیکن یہ بچے سے جا کے پیغام کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اور فانظر ماذا تری، اے بیٹا یہ بتائیے کہ آپ کی کیا رائے ہے اس میں، آپ کیا کہتے ہیں، راضی ہیں ذبح ہونے کے لیے راضی نہیں ہیں؟ بوڑھا باپ ہے، اطاعت کا مرحلہ آسان نہیں ہے، لیکن کیونکہ حکم خداوند متعال ہے لہٰذا فوراً اس بات کے لیے راضی ہو گئے، اور بیٹے سے کہا۔ بیٹے کا جواب کیا ہے؟ قال یا ابتی افعل ما تؤمر، اے بابا جان جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے اب ویسا فعل انجام دے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر خدا نے چاہا تو انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ یعنی یہ وہ اطاعت کا مرحلہ ہے، یہ وہ اطاعت ہے کہ جیسا خدا نے حکم دیا ہے بس میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ اب میں اس کے اندر اپنے لیے خواہشات نہیں ڈھونڈوں، اب میں اس کے اندر یہ نہ دیکھوں کہ میرے لیے مشکل ہے آسان ہے، میں یہ دیکھوں کہ حکم کس کی جانب سے ہے۔ ایسا ہی مختصر واقعہ ہمیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے، کہ جب ہارون مکی امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے پہلے سے، تو امام نے ہارون مکی کو حکم دیا کہ جاؤ اور جلتے ہوئے تنور میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ ہارون مکی انتہائی تھکی ہوئے حالت میں، لیکن یہ نہیں کہا کہ مولا تنور جل رہا ہے، گرم ہے، اور جا کے تنور میں بیٹھ گئے، جو کہ جلتا ہوا تنور تھا جس کے اندر آگ تھی۔ اور روایت کے جملے ہیں، جب صحابی امام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک دفعہ پریشان ہوا، اور پریشان ہونے کے بعد جب اس کا ڈھکن ہٹا کے دیکھا تنور کا، تو دیکھا کہ ہارون مکی انتہائی پر اطمینان حالت میں بیٹھے ہوئے خدا کی تسبیح کر رہے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو امام ہم سے چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اطاعت کا مرحلہ ہو۔ اس لیے امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد بیان کرتے ہیں کہ یا جابر، اے جابر، فواللہ ما یتقرب الی اللہ تبارک و تعالی الا بالطاعت، اے جابر خدا کے قریب جانے کا صرف ایک ذریعہ ہے۔ اے جابر وہ طریقہ کیا ہے کہ خدا کے قریب تم اطاعت کے ذریعے سے جاؤ۔ وَمَنْ كَانَ لِلَّهِ مُطِيعًا فَهُوَ لَنَا وَلِيٌّ، اے جابر دیکھو جو خدا کی اطاعت کرنے والا ہے وہ ہمارا دوست ہے۔ یعنی اگر اہل بیت کے ولایتیوں میں سے بننا ہے، اہل بیت کے موالیوں میں سے بننا ہے، اہل بیت کے دوستوں میں سے شامل ہونا ہے تو خدا کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ مَنْ كَانَ مُطِيعًا لِلَّهِ فَهُوَ لَنَا وَلِيٌّ وَمَنْ كَانَ لِلَّهِ عَاصِيًا، اے جابر جو خدا کی معصیت کرنے والا ہے، خدا کی مخالفت کرنے والا ہے، فَهُوَ لَنَا عَدُوٌّ، اے جابر وہ ہمارا دشمن ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کیجئے امام کیا کہہ رہے ہیں، کہ اے جابر جو خدا کی معصیت کرنے والا ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ وَلَا تَنَالُ وِلَایَتُنَا إِلَّا بِالْعَمَلِ وَالْوَرَعِ، اے جابر ہماری ولایت شامل حال نہیں ہوتی، ہماری ولایت کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا انسان جب تک وہ عمل کے ذریعے سے آگے نہ بڑھے، جب تک وہ ورع کی منزل پہ نہ پہنچے۔ جب ورع کی منزل پہ پہنچے گا تو انسان ہماری ولایت کے دائرے میں داخل ہو جائے گا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ عید
اضحیٰ اور عید قربان جو آنے والے ایام ہیں ان سے نصیحتوں کو حاصل کریں، صرف ان کو سیر و تفریح میں نہ گزاریں، ان سے نصیحتیں حاصل کریں اور اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار پائیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔